نہیں رکھتے. اگر تو میرے نام کی مجلس کرے, اگر تو میرے نام پہ لنگر اٹھائے تو کیا تیرا احسان ہم رکھیں گے؟ یہ میسج ہے, یہ پیغام ہے جو لوگوں کو دیا جا رہا ہے. دوستوں, سچی بات یہ ہے کہ حضور غوث اعظم بھی جو ماں کے شکم سے پیدا ہوئے, تاریخ بتاتی ہے کہ مادرزاد ولی بن کر آئے. مادرزاد ولی, ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے 16 پارے کے حافظ قرآن. اور ذرا خیال کریں, اگر جو ماں کے پیٹ میں اتنا علم رکھتے ہو, جب دنیا میں آئیں گے تو ان کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ دنیا میں ان کے گیان کا عالم کیا ہوگا؟ ایسے لوگ پیدا کیوں کرتا ہے پروردگار, جو وہیں سے پڑھ کر آئے, وہیں سے سیکھ کر آئے, وہیں سے لے کر آئے. وجہ کیا ہے؟ کہا یہی فرق تم سمجھ لو. ایسوں کو بھی ہم نے پیدا کیا جو علم لے کر آئے, اور ایسے بھی پیدا ہو رہے ہیں جو جاہل ہیں. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے؟ ایک مثال دے دوں, مثال دے رہا ہوں, اسے آپ صحیح مت سمجھیے گا. میں ایک مثال دے رہا ہوں. مثال کے طور پر میں پہلی مرتبہ فلائٹ میں بیٹھا, پہلی مرتبہ بیٹھنے کے بعد میں نے دیکھا کہ آگے کی سیٹ خالی ہے. ایگزیکٹو کلاس جس کو بولتے ہیں, ایگزیکٹو کلاس ہے نا, بزنس کلاس, وہ سیٹ خالی ہے, مگر میرا نمبر پیچھے تھا. میں جا کے بیٹھ گیا. میں مثال دے رہا ہوں, میرے ساتھ ایسا حادثہ ہوا نہیں ہے, ایک مثال دے رہا ہوں. اور میں اپنا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ اگر میں کسی کا لوں تو اسے تکلیف ہوگی, تو میں اپنی مثال دے دوں. میں جا کے پیچھے بیٹھا, میں نے ہوسٹس کو بلایا, میں نے کہا آگے کی سیٹ خالی ہے نا؟ ہاں. میں وہاں بیٹھ جاؤں, آپ کا بورڈنگ پاس ہوتا ہو, دکھا آپ کا اکنومی کلاس کا ہے, یہیں بیٹھو, اپنی حد میں رہو. اپنی حد پہچانو, اس لیے کہ حد نہیں پہچانو گے تو کہیں اپنے کو نبی کی طرح نہ سمجھ لو. تمہاری حد یہی ہے, یہی رہو. تو میں نے کہا بزنس کلاس پانی بیٹھ سکتا, کھانا ہے. میں نے کہا کیوں؟ 4 گنا پیسہ زیادہ ہے. 4 گنا پیسہ زیادہ ہے. میں دلی جا رہا ہوں, دبئی جا رہا ہے, دلی جا رہا ہے, تو پھر 4 گنا پیسہ کلاس کا ہے, اسٹیٹس کا ہے, جیلانی ہے نا, تو کلاس کی حساب سے. میں نے کہا کوئی بات نہیں, جب وہ بھی دلی جا رہا ہے, ہم بھی دلی جا رہے ہیں, میں پیچھے بیٹھتا ہوں. تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا آگے ایک اور دروازہ کھلا, ایک دروازہ اور کھلا, اس میں پائلٹ بیٹھا تھا. پائلٹ 3-4 آگے بیٹھتے. میں نے پھر ہیڈ ہوسٹس کو بلایا, پہلی بار بیٹھا. میں نے کہا وہ سب سے آگے بیٹھے کانچ کے پاس, وہاں کا کرایہ کتنا ہے؟ وہاں کا کرایہ کتنا ہے؟ ہوسٹس نے کہا ہوش میں ہو؟ میں نے کہا کیوں؟ پہلی بار بیٹھے ہو؟ میں نے کہا ہاں. اسی لیے سوال کر رہے ہو. وہ جو سب سے آگے بیٹھے ہیں نا, تم نے بیٹھنے کے لیے پیسہ دیا کہ نہیں؟ میں نے کہا دیا ہے. تم پیسہ دے کے بیٹھے ہو, وہ پیسہ لے کے بیٹھے. تم پیسہ دے کے بیٹھے ہو, وہ پیسہ لے کے بیٹھا ہے. تم نے بیٹھنے کے لیے خرچ کیا ہے, وہ بیٹھنے کے لیے پگار لیتا ہے. میں نے کہا یہ تو سراسر ناانصافی. جو پیسہ لے وہ آگے بیٹھے, اور جو پیسہ دے وہ پیچھے بیٹھے. کیا تم میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ تم پار لگنے بیٹھے ہو, وہ پار لگانے بیٹھا ہے. تم منزل تک پہنچنے بیٹھے ہو, وہ منزل تک پہنچانے بیٹھا ہے. اس بلا کسی تمثیل کے اللہ نے کچھ پرسنالٹیز اور کچھ شخصیتوں کو ایسا پیدا ہی کیا ہے تاکہ فرق واضح ہو جائے. ہم آئے ہیں ہدایت لینے کے لیے, اور یہ لوگ پیدا ہوئے ہیں ہدایت دینے کے لیے. ہم آئے ہیں صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے, اور یہ ہستیاں آئی ہیں صراط مستقیم پر چلانے کے لیے. ہم آئے ہیں خدا تک پہنچنے کے لیے, راستہ ڈھونڈنے کے لیے, اور یہ لوگ آئے ہیں ہاتھ پکڑ کے اس راستے پہ چلانے کے لیے. اس لیے ہم کسی ولی کے برابر نہیں ہو سکتے, تو نبی کے برابر کیا ہوگا؟ خیال کرتے چلے ہیں دوستو, ہر پیدا ہونے والا انسان کا بچہ جاہل پیدا ہوتا ہے, لیکن جو علم لے کر آتے ہیں, وہ جو اللہ کی طرف سے علم سے آراستہ اور پیراستہ ہو کر آتے ہیں, ان کا نام غوث جیلانی ہے, ان
उनका नाम ख्वाजा अजमेरी है, उनका नाम मखदूम समनानी है। पैदा होने से पहले, मखदूम समनानी के पैदा होने से पहले बशारत दी जा रही है कि तेरे घर एक बेटा पैदा होगा जिसका नाम अशरफ रखा जाएगा। अगला ख्याल करें, हमें हमारे यहाँ तो बच्चा हो जाता है, पड़ोसी को भी नहीं मालूम पड़ता कि बेटा हुआ कि बेटी हुई और कहाँ हुआ, किस दवाखाने में, पता चलता है नहीं। लेकिन वो कैसी शख्सियतें हैं कि जब पैदा हो तो खुद अल्लाह के रसूल आके बशारत दें कि तेरे वहाँ बेटा पैदा होने वाला है और वो दीन का मुहाफिज और निगहबान होगा, वो दीन का बहुत बड़ा काम करने वाला है, उसके जरिए अल्लाह दीन की खिदमत लेगा और उसका नाम अशरफ होगा। वही मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी, जिनका मदार अक़दस की चौचा मुक़द्दसा में है, वो जो समनान के तख्त और ताज को ठोकर मारकर समनान के राजपाट को, आज तो राजपाट के लिए लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं, राजपाट और तख्तो ताज और कुर्सी के लिए लोग न जाने क्या क्या करते हैं, मगर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की जिंदगी उठाकर देखो कि समनान के तख्तो ताज को राजा होते हुए, बादशाह होते हुए, शहंशाह होते हुए राजपाट को छोड़ दिया और फकीरी अख्तियार कर ली। इसीलिए तो हुजूर मुहद्दिस आदम हिंद ये कहते हुए नजर आए कि समना का तख्त छोड़ के गौसुल वरा हुए, समना का तख्त छोड़ के गौसुल वरा हुए, यूं सल्तनत के तर्क ने सुल्तान बना दिया। जब तक तख्तो ताज पर थे दुनिया पर हुकूमत थी और वो भी खाली समनान पर, और जब तक तो ताज को ठोकर मारा खुदा के लिए और फकीरी राह में निकल पड़े तो फिर उनकी हुकूमत का दायरा इतना बढ़ गया, जमीनों पे हुकूमत, आसमानों पे हुकूमत, फरिश्तों पे हुकूमत, जिन्नातों पे हुकूमत, सारी मखलूकात पर मखदूम अशरफ समना की हुकूमत ही हुकूमत हो गई। वजह क्या है? बता दिया अपनी जिंदगी से कि अगर तुम बता दिया, अगर तुम दुनिया की मोहब्बत में, दुनिया की चाहत में, दुनिया की मोहब्बत में वारफ्ता रहोगे, ये दुनिया कभी मिलने वाली नहीं है, ये दुनिया कभी तुम्हारे हाथ आने वाली नहीं है। अगर तुम्हें दुनिया पे काबू पाना है, एक ही रास्ता है, चेहरा मोड़ दो दुनिया की तरफ से, अपना रुख अल्लाह की तरफ कर लो। खुदा की कसम तुम्हारी तवज्जो खालिक की तरफ होगी, मखलूक तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। ये है असल फंडा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मुस्तफा जान रहमत का सच्चा शहदाई बनाए और हमें गौसे आजम पीराने पीर दस्तगीर सैयदना शेख मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी और गौसे समदानी हज़रत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी, इनके फैज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए और इनकी ज़िंदगी में जो इन्होंने इबादत, जो रियाज़त, जो मुजाहिदे किए, रब्बुल आलमीन उन इबादतों रियाज़तों के सदक़े में हम सबको दोनों जहान की बरकतों से माला माल फरमाए। और जिन लोगों ने उनके नाम पे ये जलसा रखा, अल्लाह ताला उन सबको दामे दिनमे कदमे सुखने, जिसने भी इसमें हिस्सा लिया उन सबको भी परवरदिगार आलम दोनों जहां की बरकतों से माला माल फरमाए और जो भी जिसके दिल में तमन्ना आरज़ू परवरदिगार आलम इन बुजुर्गों की सदक़े में पूरी फरमाए। हुज़ूर गौसे आज़म का फरमान है कि जो दुआ तुम्हारी कबूल ना होती हो, मेरा हवाला दो, मेरा नाम ले लो, अल्लाह कबूल कर लेगा। इसीलिए ये हमारी खुशनसीबी है कि हम ऐसे गौस के मानने वाले हैं, हम ऐसे मखदूम के मानने वाले हैं और अल्लाह ने इन वलियों की शौकत से हमें वाबस्ता रखा है। दोस्तों, हम में और इनमें बहुत फ़र्क है। हम आते हैं जाहिल होकर, ये आते हैं इल्म लेकर, और अल्लाह इनको पैदा ही इसीलिए करता है ताकि बंदे इनके ज़रिए हिदायत पाएँ, बंदे इनके ज़रिए सिराते मुस्तकीम पर चलें, बंदों को ये सीधा रास्ता बताएं। तुम और हम में बहुत फर्क है। इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नहीं रखते, अगर तू मेरे नाम की मजलिस करे, अगर तू मेरे नाम पे लंगर उठाए तो क्या तेरा एहसान हम रखेंगे? ये मैसेज है, ये पैगाम है जो लोगों को दिया जा रहा है। दोस्तों,
سچی بات یہ ہے کہ حضور غوث اعظم بھی جو ماں کے شکم سے پیدا ہوئے، تاریخ بتاتی ہے کہ مادرزاد ولی بن کر آئے۔ مادرزاد ولی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، 16 پارے کے حافظ قرآن۔ اور ذرا خیال کریں، اگر جو ماں کے پیٹ میں اتنا علم رکھتے ہو، جب دنیا میں آئیں گے تو ان کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ دنیا میں ان کے گیان کا عالم کیا ہوگا؟ ایسے لوگ پیدا کیوں کرتا ہے پروردگار، جو وہیں سے پڑھ کر آئے، وہیں سے سیکھ کر آئے، وہیں سے لے کر آئے؟ وجہ کیا ہے؟ کہا یہی فرق تم سمجھ لو، ایسوں کو بھی ہم نے پیدا کیا جو علم لے کر آئے، اور ایسے بھی پیدا ہو رہے ہیں جو جاہل ہیں۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے؟ ایک مثال دے دوں، مثال دے رہا ہوں، اسے آپ صحیح مت سمجھیے گا، میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ مثال کے طور پر میں پہلی مرتبہ فلائٹ میں بیٹھا، پہلی مرتبہ بیٹھنے کے بعد میں نے دیکھا کہ آگے کی سیٹ خالی ہے، ایگزیکٹو کلاس جس کو بولتے ہیں، ایگزیکٹو کلاس ہے نا، بزنس کلاس، وہ سیٹ خالی ہے، مگر میرا نمبر پیچھے تھا۔ میں جا کے بیٹھ گیا۔ میں مثال دے رہا ہوں، میرے ساتھ ایسا حادثہ ہوا نہیں ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، اور میں اپنا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ اگر میں کسی کا لوں تو اسے تکلیف ہوگی، تو میں اپنی مثال دے دوں۔ میں جا کے پیچھے بیٹھا، میں نے ایئر ہوسٹس کو بلایا، میں نے کہا آگے کی سیٹ خالی ہے نا؟ ہاں، میں وہاں بیٹھ جاؤں؟ آپ کا بورڈنگ پاس بتاؤ، دکھایا آپ کا اکنومی کلاس کا ہے، یہیں بیٹھو، اپنی حد میں رہو۔ اپنی حد پہچانو، اس لیے کہ حد نہیں پہچانو گے تو کہیں اپنے کو نبی کی طرح نہ سمجھ لو۔ تمہاری حد یہی ہے، یہیں رہو۔ تو میں نے کہا بزنس کلاس پانی بڑھ سکتا؟ کھانا ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ 4 گنا پیسہ زیادہ ہے۔ 4 گنا پیسہ زیادہ ہے تو کیا میں دلی جا رہا ہوں، آگے والا دبئی جا رہا ہے، وہ بھی دلی جا رہا ہے، تو پھر 4 گنا پیسہ کا کلاس کا ہے، اسٹیٹس کا ہے نا، تو کلاس کے حساب سے میں نے کہا کوئی بات نہیں، جب وہ بھی دلی جا رہے ہیں، ہم بھی دلی جا رہے ہیں، میں پیچھے بیٹھتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا آگے ایک اور دروازہ کھلا، ایک دروازہ اور کھلا، اس میں پائلٹ بیٹھا تھا، پائلٹ 3-4 آگے بیٹھتے ہیں۔ میں نے پھر ایئر ہوسٹس کو بلایا، پہلی بار بیٹھا، میں نے کہا وہ سب سے آگے بیٹھے کانچ کے پاس، وہاں کا کرایہ کتنا ہے؟ وہاں کا کرایہ کتنا ہے؟ ایئر ہوسٹس نے کہا ہوش میں ہو؟ میں نے کہا کیوں؟ پہلی بار بیٹھے ہو؟ میں نے کہا ہاں، اسی لیے سوال کر رہے ہو۔ وہ جو سب سے آگے بیٹھے ہیں نا، تم نے بیٹھنے کے لیے پیسہ دیا کہ نہیں؟ میں نے کہا دیا ہے۔ تم پیسہ دے کے بیٹھے ہو، وہ پیسہ لے کے بیٹھے؟ تم پیسہ دے کے بیٹھے ہو، وہ پیسہ لے کے بیٹھا ہے۔ تم نے بیٹھنے کے لیے خرچ کیا ہے، وہ بیٹھنے کے لیے پگار لیتا ہے۔ میں نے کہا یہ تو سراسر ناانصافی، جو پیسہ لے وہ آگے بیٹھے اور جو پیسہ دے وہ پیچھے بیٹھے۔ کیا تم میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ تم پار لگنے بیٹھے ہو، وہ پار لگانے بیٹھا ہے؟ تم منزل تک پہنچنے بیٹھے ہو، وہ منزل تک پہنچانے بیٹھا ہے۔ اس بلا کسی تمثیل کے اللہ نے کچھ پرسنالٹیز اور کچھ شخصیتوں کو ایسا پیدا ہی کیا ہے تاکہ فرق واضح ہو جائے۔ ہم آئے ہیں ہدایت لینے کے لیے اور یہ لوگ پیدا ہوئے ہیں ہدایت دینے کے لیے۔ ہم آئے ہیں صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے اور یہ ہستیاں آئی ہیں صراط مستقیم پر چلانے کے لیے۔ ہم آئے ہیں خدا تک پہنچنے کے لیے، راستہ ڈھونڈنے کے لیے، اور یہ لوگ آئے ہیں ہاتھ پکڑ کے اس راستے پہ چلانے کے لیے۔ اس لیے ہم کسی ولی کے برابر نہیں ہو سکتے تو نبی کے برابر کیا ہوں؟ ذرا خیال کرتے چلے ہیں دوستو، ہر پیدا ہونے والا انسان کا بچہ جاہل پیدا ہوتا ہے، لیکن جو علم لے کر آتے ہیں، وہ جو اللہ کی طرف سے علم سے آراستہ اور پیراستہ ہو کر آتے ہیں، ان کا نام غوث جیلانی ہے، ان کا نام خواجہ اجمیری ہے، ان کا نام مخدوم سمنانی ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے، مخدوم سمنانی کے پیدا ہونے سے پہلے بشارت دی جا رہی ہے کہ تیرے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا
جس کا نام اشرف رکھا جائے. ذرا خیال کریں. ہمیں ہمارے یہاں تو بچہ ہو جاتا ہے پڑوسی کو بھی نہیں معلوم پڑتا کہ بیٹا ہوا کہ بیٹی ہوئی اور کہاں ہوا کس دوا کھانے میں پتہ چلتا ہے نہیں. لیکن وہ ایک ایسی شخصیتیں ہیں کہ جب پیدا ہو تو خود اللہ کے رسول آ کے بشارت دیں کہ تیرے وہاں بیٹا پیدا ہونے والا ہے اور وہ دین کا محافظ و نگہبان ہوگا, وہ دین کا بہت بڑا کام کرنے والا ہے, اس کے ذریعے اللہ دین کی خدمت لے گا اور اس کا نام اشرف ہوگا. وہی مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی جن کا مدار اقدس کی چوچا مقدسہ میں ہے, وہ جو سمنان کے تخت و تاج کو ٹھوکر مار کر سمنان کے راج پاٹ کو, آج تو راج پاٹ کے لیے لوگ کیا کیا نہیں کر رہے ہیں. راج پاٹ اور تخت و تاج اور کرسی کے لیے لوگ نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں, مگر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی زندگی اٹھا کر دیکھو کہ سمنان کے تخت و تاج کو راجہ ہوتے ہوئے, بادشاہ ہوتے ہوئے, شہنشاہ ہوتے ہوئے راج پاٹ کو چھوڑ دیا اور فقیری اختیار کر لی. اسی لیے تو حضور محدث اعظم ہند یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ سمنا کا تخت چھوڑ کے غوث الورا ہوئے, سمنا کا تخت چھوڑ کے غوث الورا ہوئے, یوں سلطنت کے ترک نے سلطان بنا دیا. جب تک تخت و تاج پر تھے دنیا پر حکومت تھی اور وہ بھی خالی سمنان پر, اور جب تخت و تاج کو ٹھوکر مارا خدا کے لیے اور فقیری راہ میں نکل پڑے تو پھر ان کی حکومت کا دائرہ اتنا بڑھ گیا, زمینوں پہ حکومت, آسمانوں پہ حکومت, فرشتوں پہ حکومت, جناتوں پہ حکومت, ساری مخلوقات پر مخدوم اشرف سمنا کی حکومت ہی حکومت ہو گئی. وجہ کیا ہے بتا دیا اپنی زندگی سے کہ اگر تم بتا دیا اگر تم دنیا کی محبت میں, دنیا کی چاہت میں, دنیا کی محبت میں وابستہ رہو گے, یہ دنیا کبھی ملنے والی نہیں ہے, یہ دنیا کبھی تمہارے ہاتھ آنے والی نہیں ہے. اگر تمہیں دنیا پہ قابو پانا ہے ایک ہی راستہ ہے, چہرہ موڑ دو دنیا کی طرف سے, اپنا رخ اللہ کی طرف کر لو. خدا کی قسم تمہاری توجہ خالق کی طرف ہوگی, مخلوق تمہارے قدموں میں آ جائے گی. یہ ہے اصل فنڈا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ شہدائی بنائے اور ہمیں غوث اعظم پیران پیر دستگیر سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی اور غوث سمدانی حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے, اور ان کی زندگی میں جو انہوں نے عبادات, جو ریاضات, جو مجاہدے کیے, رب العالمین ان عبادتوں اور ان ریاضتوں کے صدقے میں ہم سب کو دونوں جہان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. اور جن لوگوں نے ان کے نام پہ یہ جلسہ رکھا اللہ تعالیٰ ان سب کو دامے درمے قدم سخنے جس نے بھی اس میں حصہ لیا ان سب کو بھی پروردگار عالم دونوں جہاں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے, اور جو بھی جس کے دل میں تمنا آرزو ہو پروردگار عالم ان بزرگوں کی صدقے میں پوری فرمائے. حضور غوث اعظم کا فرمان ہے کہ جو دعا تمہاری قبول نہ ہوتی ہو میرا حوالہ دو, میرا نام لے لو, اللہ قبول کر لے گا. اسی لیے یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ایسے غوث کے ماننے والے ہیں, ہم ایسے مخدوم کے ماننے والے ہیں, اور اللہ نے ان ولیوں کی چوکھٹ سے ہمیں وابستہ رکھا ہے. دوستو ہم میں اور ان میں بہت فرق ہے. ہم آتے ہیں جاہل ہو کر, یہ آتے ہیں علم لے کر, اور اللہ ان کو پیدا ہی اسی لیے کرتا ہے تاکہ بندے ان کے ذریعے ہدایت پائیں, بندے ان کے ذریعے صراط مستقیم پر چلیں, بندوں کو یہ سیدھا راستہ بتائیں. ان میں اور ہم میں بہت فرق ہے. انشاءاللہ پھر کسی موقع پر واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.